السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ روحانی چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت خباب بن ارت۔ حضرت خباب آپ ایک مشہور صحابی ہیں۔ اسلام لانے والوں میں ان کا 6واں نمبر ہے، اسی لیے سادس الاسلام کہلاتے ہیں۔ حضرت خباب بنت ارت، آپ کا نام خباب ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے خباب بن ارت بن جند اللہ ابن سعد بن حزیمہ بن کعب بن سعد بن زید بن منات بن تمیم۔ زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر آپ کو مکہ میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ خباب ان خوش نصیب بزرگوں میں ہیں جو دعوت اسلام کے بالکل ابتدائی زمانے میں یعنی زید بن ارکم کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پناہ گزین ہونے کے قبل مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت خباب کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار تعزیرات مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، ننگ و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن خباب نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی اور ببانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی بھی حامی اور مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ پر دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر، سینے پر بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا اور اس وقت تک ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھا دیتی، لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی تھی۔ رحمت للعالمین اس قسم پرسی کی حالت میں تالیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی نہ برداشت کر سکا اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس سے ان کا سر داغا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرے لیے بارگاہ عزتی میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، خباب کی مدد کر، جب اس جسمانی سزا سے بھی آتش انتقام سرد نہ پڑی تو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آس بن وائل نے ذمہ ان کا قرض تھا، یہ جب تقاضا کرتے تو جواب دیتا کہ جب تک محمد کا ساتھ نہ چھوڑو گے اس وقت تک نہیں مل سکتا۔ یہ جواب دیتے کہ جب تک مر کر دوبارہ زندہ نہ ہوگے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا، اچھا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا اور مجھ کو مال اور اولاد ملے گی، اس وقت تمہارا قرض دوں گا۔ حضرت خباب مدتوں نہایت صبر اور استقام کے ساتھ یہ تمام مصائب جھیلتے رہے۔ پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ہجرت بھی تکلیف اور مصائب کے خوف سے نہ کی تھی بلکہ خاص لوجہ اللہ کی تھی۔ چنانچہ کہا کرتے تھے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی خاطر ہجرت کی۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اور خراش بن سما غلام تمیم کے درمیان مواخات کروا دی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد شروع سے آخر تک تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمر فاروق ان کے فضائل کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن یہ ان سے ملنے گئے تو عمر ان کو اپنے گدھے پر بٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس پر بیٹھنے کا مستحق ہے۔ خباب نے پوچھا، امیر المومنین وہ کون؟ فرمایا، بلال۔ آپ نے عرض کیا، وہ میرے برابر کیوں کر مستحق ہو سکتے ہیں؟ مشرکین میں ان کے بہت سے مددگار تھے لیکن میرا پوچھنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد اپنا استحقاق بتاتے ہوئے اپنے مصائب کی داستان سنائی۔ حضرت خباب بنت ارت 37 ہجری کو کوفہ میں بیمار ہوئے
اور کوفہ میں وفات پانے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کوفہ میں ہی آپ کا مزار شریف ہے۔ اگر میں حضرت خباب بنت ارت کا کچھ مختصر تعارف عرض کروں تو وہ ایسے ہے۔ آپ 587 عیسوی نجد میں پیدا ہوئے اور سن 658 تقریباً 70 سے 71 سال کی عمر مبارک میں کوفہ میں انتقال فرمایا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت خباب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔